السلام علیکم ناظرین. پاکستان میں احتساب اور انصاف کی ساخت پر ہمیشہ سوالیہ نشان برقرار رہا ہے، اور ابھی اس دور میں بھی جتنے بھی معاملات انصاف سے یا احتساب سے وابستہ ہیں اس کے اوپر بھی کڑی تنقید بھی کی جا رہی ہے، بہت سے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان کے اندر بہت سی جو سوالات ہیں وہ ویلڈ ہیں، اور بہت سی جو تنقید ہے وہ بلا جواز نہیں ہے. بلا جواز بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن بہت سے ایسے امور ہیں جو بلا جواز نہیں ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم شہباز شریف صاحب کا جو ضمانت کا معاملہ ہے اس کو اگر دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین کے جو شوگر سکینڈل کے حوالے سے جہانگیر ترین اور باقی جو پی ٹی آئی کے بعض ارکان اور صوبائی وزراء شامل ہیں، ان کے معاملات کو دیکھیں تو یقیناً ان کے اوپر بھی بے شمار سوال اٹھتے ہیں. ابھی ہم انہی دو چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ یہ احتساب اور انصاف کے جو ساکھ ہے اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. شہباز شریف کی ضمانت کا معاملہ اگر دیکھیں تو کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے شہباز شریف صاحب کی ضمانت جو ہے وہ ہائی کورٹ نے منظور کر لی ہے. اگرچہ یہ پہلے ہی معاملہ بڑا کلیئر ہو جانا چاہیے تھا، اس قسم کے اتنی اعلیٰ سطح کے اوپر عدلیہ میں ابہام نہیں پیدا ہونے چاہیے کہ ایک جج پہلے یہ طے ہو رہا ہے اور میڈیا کے ذریعے خبریں آ رہی ہیں جی کہ ضمانت ہو چکی ہے، پھر آتا ہے کہ جی سینئر جج کچھ اور کہتے ہیں، جونیئر جج کچھ اور کہتے ہیں، اور پھر ان کے آپس کے اختلافات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تک جاتا ہے، اور پھر وہ 3 رکنی فل بینچ بناتے ہیں، اور وہ 3 رکنی فل بینچ جو ہے سماعت کر کے شہباز شریف صاحب کو ضمانت دے دیتا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اعلیٰ عدلیہ میں اس قسم کے معاملات یا اس قسم کی جو ابہام پیدا کیا جاتا ہے یا اس قسم کی اقدامات کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے انصاف کی ساکھ پر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کیا اس کے سیاسی محرکات ہیں؟ کیا واقعی یہ قانونی محرکات تھے؟ یا اس میں عدلیہ کی تقسیم کے اوپر ہی بات کی جاتی ہے کہ ہماری جو جس طرح سوسائٹی کے اندر یا اداروں کے اندر فکری اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے ہر شخص کی وابستگی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہمارے کام میں جو پیشہ ورانہ کام میں ہے اس میں بھی اس کی عکاسی نظر آتی ہے. تو یہی معاملہ کیا عدلیہ میں تو نہیں ہے کہ اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر ایسی تفریق ہوتی ہے یا قانونی بنیادوں کے اوپر ہو رہی ہے. اور لیکن اچھی بات ہے کہ 3 رکنی بینچ بنا اور اس نے اس ابہام کو دور کیا اور شہباز شریف صاحب کو ضمانت دے دی. لیکن ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری عدالتیں جو ہیں وہ سیاسی دباؤ میں تو نہیں ہیں کہ ایک طرف یقیناً پروسیکیوٹرز کا حکومت کا دباؤ ہوتا ہے اور پبلک کے لیے بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی احتساب ہونا چاہیے اور کرپشن ہوئی ہے، پاکستان میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن وہ کس نے کی ہے اس کے اوپر جو ہے کہ بہت سارے اختلافات ہیں کہ اس میں سیاستدانوں نے کی ہے، بیوروکریٹس نے کی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، یہ کون کر رہا ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کو الزام لگاتا ہے، لیکن یقیناً تمام طبقات اس کے اندر شامل ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف اس میں سیاستدان یا صرف بیوروکریسی شامل ہے. تمام نے جس کا جتنا ہاتھ چلا ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، ابھی بھی ہے، اور وہ کرپشن بڑی ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے جو شوگر سکینڈل کے حوالے سے اور احتساب اور انصاف کے اوپر جو ہم نے کہا کہ سوالیہ نشان ہے، اب جہانگیر ترین خان صاحب کا بھی آج سماعت تھی، ان کو دوبارہ ان کو اور ان کے بیٹے کو 3 مئی تک جو ہے ضمانت کی توسیع کی گئی ہے اور تمام باقی ریکارڈ بھی مانگا گیا. دوسری طرف احتساب بیورو نے 2 پی ٹی آئی کے جو وزراء اور ارکان صوبائی اسمبلی ہیں، محسن لغاری صاحب اور دوسرے سمیع اللہ چودھری صاحب، ان کو بھی نوٹسز کیے ہیں کہ وہ 2018-19 میں جو شوگر سبسڈی دی گئی تھی اس کے حوالے سے تمام ریکارڈ لے کر وہ 4 مئی کو طلب کی گئے ہیں. 3 مئی تک جہانگیر ترین اور علی ترین کی ضمانت میں توسیع کی گئی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب بھی ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی پریشر ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں. انہوں نے معاملہ جو ہے وہ 7 ارکان اسمبلی سے شروع کیا تھا اور وہ بڑھتا بڑھتا اب کلیم جو ہے وہ 70 ارکان اسمبلی تک چلا گیا. تو کیا جہانگیر ترین کے پیچھے بھی کوئی ایسی قوتیں ہیں جو ان کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں، یا جہانگیر ترین صرف خود جو ہے کہ اپنی جان بچانے کے چکر میں یہ سیاسی ٹول استعمال کر رہے ہیں؟ جو بات اپوزیشن کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ پبلک ریلیز، جلسے جلوس یا مارچ کرتے ہیں اور وہ صرف NRO لینے کے چکر میں ہیں اور احتساب سے بچنے کے چکر میں ہے، تو وہی بات اب جہانگیر ترین اور پی ٹی آئی کے اندر جو وہ ارکان یا وہ عناصر جو کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنے اختیارات کے غلط استعمال یا
کرپشن میں یا ناجائز حکومتی خزانے سے فائدہ لینے کے معاملات میں ملوث ہیں، تو وہ بھی سارے اب اکٹھے ہو کر حکومت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. تو یہ جو کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے، اس کو یقیناً قومی اداروں کو، خاص طور پہ جو قومی احتساب بیورو ہے، اس کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ غیر جانبدار ہے، اور جتنی بھی تحقیقات ہیں وہ شفاف ہو رہی ہیں اور بلا امتیاز ہو رہی ہیں، اور ان کو کسی طور کے اوپر بھی ایسی رعایت نہیں دینی چاہیے، خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہو، پی ایس پارٹی کا ہو، پی ایم ایل این سے ہو، یا وہ کسی ریاستی ادارے سے ہو، یا وہ کسی بیوروکریسی، یا جو بھی ان کی ڈومین میں جتنے بھی فیکٹرز آتے ہیں، ان سب کو بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ کارروائی عملاً نظر آنی چاہیے. اور میڈیا کے اندر جو بیان بازی ہے یا میڈیا کے اندر جو تشہیر ہے، وہ صرف سیاستدانوں کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انکوائری ہوں، کمپلیٹ ہوں، ریفرنس دائر ہوں، اور جو ہیئرنگ ہے وہ سامنے آئے، اور اس ہیئرنگ کے نتیجے میں جو فیصلے ہیں وہ خود بولیں کہ احتساب ہوا ہے یا نہیں ہوا، انصاف ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ میڈیا کے اندر جو بیان بازی اور ساری کمپینز ہیں، اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. عدلیہ کے اندر جو ہے بدقسمتی سے تمام سیاسی حکومتیں جتنی بھی رہی ہیں، انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کے اندر سیاسی ٹول کے طور کے اوپر بہت سارے لوگوں کو بھرتی بھی کروایا، ان سے فائدے بھی لیے، اور ابھی بھی اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ عدلیہ میں بڑی، جب ہیئرنگز ہو رہی ہوتی ہیں تو باقاعدہ طور کے اوپر اس کی عکاسی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی تقسیم ہے. تو جو جوڈیشل ریفارمز ہیں، جو ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے جی کہ معاشرے جو ہیں وہ کفر پہ چل سکتے ہیں لیکن ظلم پہ نہیں چل سکتے، تو ظلم کا خاتمہ جو انصاف کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو جو جوڈیشل ریفارمز ہیں، ان کے اوپر سنجیدگی سے تمام اداروں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے. اگر آج پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انصاف نہیں ہو رہا، اگرچہ یہ تمام کے تمام مقدمات ان کے اپنے ادوار میں ایک دوسرے کے خلاف قائم کیے گئے تھے، تو اس وقت بھی ان کو سوچنا چاہیے تھا. لیکن چلیں کوئی بات نہیں، دیر آیت درست آیت کے مترادف اگر ابھی ان کو یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اگر ان کے سارے لوگ اب جو ہے کہ اگر اس چیز کو مان لیں کہ جہانگیر ترین کے پیچھے کو 50، 60 یا 70 ارکان اسمبلی ہیں، تو پھر یہ سوچنا ہوگا حکمران جماعت کو بھی کہ جہاں پہ ایک طرف احتساب کے نظام کے حوالے سے ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ ایک طرف جو ہے وہ الیکشن کے نظام سے ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے تاکہ یہ دھاندلی کا شور ختم ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر بھی سنجیدگی سے بات کریں، اس کے اوپر کام کریں، تاکہ ملک میں جو ہے کہ وہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں، حکومتوں کی ساکھ بحال ہو، جمہوریت جو ہے کوئی ڈیریل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتساب اور انصاف کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی عوام کا اعتماد بحال ہو، اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ چل سکے.